السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. خوب توحید اور اس کے معنی اور مفہوم سے آشنا ہو چکے ہیں. توحید کے اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ ٹھیک. قرآنی شواہد، قرآنی آیات بھی کیا ہے گزر چکی ہے، پڑھ چکے ہیں کہ قرآن نے مسئلہ توحید کو کس قدر اہمیت دی ہے، اور کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ اور مبدأ ہستی کی توحید کو بیان کیا گیا ہے. آج مراتب توحید، توحید کی کچھ مراتب ہیں، کچھ درجات ہیں. یہ اصل میں مراتب اور درجات بہت مناسب لفظ نہیں لگتا کہ قدرت کے لیے، خدا کے لیے مرتبہ اور درجے کا لفظ استعمال کیا جائے. کیوں مولانا؟ کیونکہ درجہ یا مقام ایسا لفظ ہے جو قلت اور کثرت کو قبول کرتا ہے نا؟ قلت و کثرت کو قبول کرتا ہے. یہ بھی ایک درجہ، یہ بھی درجہ، یہ بھی درجہ، یہ بھی درجہ. اب اس درجے کو اگر آپ لیتے ہیں ٹھیک، تو یہ درجہ ان نیچے والے دو درجوں کے مقابلے میں بلند ہے، لیکن اوپر والے کی بنسبت یہی درجہ کم بھی ہے. پھر ذات پروردگار کے لیے درجات کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے. درجہ بہت، یہ اصل میں ہے توحید کے مراتب کا مطلب توحید کے اقسام. توحید کے جیسے صفات کی قسمیں بتائی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ صفات کی جس طریقے سے صفات کو تقسیم کیا تھا الگ الگ عنوان سے، کبھی صفات ذاتی اور صفات افعالی، کبھی صفات ثبوتی اور صفات سلبی میں، اسی طریقے سے توحید پروردگار ہے کہ توحید پروردگار کو الگ الگ رخ سے دیکھا گیا ہے. کبھی توحید کو اللہ کی ذات کی طرف نسبت دے کر کے اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھا گیا ہے، کبھی توحید کو اس کی الوہیت میں، اس کی خالقیت میں، کبھی توحید کو اس کی صفات میں، کبھی توحید کو اس کے افعال میں. اس طریقے سے یہ درجات نہیں ہیں، یہ مقام نہیں ہے، یہ بھی توحید کی قسمیں ہیں. البتہ ہماری مجبوری ہے، قسمیں بھی اگر ہم کہتے ہیں تو توحید کی قسم تھوڑی ہوگی. کیوں مولانا؟ توحید کی بھی قسم ہو سکتی ہے. قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بٹ کر کے تقسیم ہو کر کے آئی ہے نا. یعنی ہم اگر توحید ذاتی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک قسم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذات پروردگار کے اجزاء کے قائل ہیں. تقسیم تو وہی چیز ہوتی ہے جو جز رکھتی ہے. جس میں جز کا تصور نہ ہو، جہاں جز نہ ہو وہاں تقسیم نہیں ہوتی. تو کیا ذات پروردگار جز رکھتی ہے؟ وہ بھی مرکب ہے کسی چیز سے ہماری طرح سے، کہ ہم اس کی ذات میں توحید کے سلسلے میں مثال کے طور پر کہیں کہ یہ اس کی توحید کی ایک قسم ہے. اور یہ سمجھانے کے لیے خدا کی ایک ذات ہے، خدا کے صفات ہیں، خدا کے افعال ہیں. ٹھیک، تو خدا کی چاہے ذات ہو، چاہے اس کے صفات ہو، چاہے اس کے افعال ہوں، ہر جگہ کیا ہے؟ توحید ہی توحید ہے. خدا اپنی ذات میں بھی وحدت رکھتا ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کی ذات میں کوئی شامل نہیں، کوئی شریک نہیں. صفات پروردگار، اللہ جس طریقے سے اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، ویسے ہی اپنی صفات میں بھی واحد اور یکتا ہے.
ہاں کوئی صفات پروردگار میں اس کا شریک نہیں ہے، کوئی شامل ہے. اسے افعال، اللہ تعالیٰ جو افعال انجام دیتا ہے، چاہے خالقیت ہو، چاہے رازقیت ہو، چاہے ربوبیت ہو، چاہے جو بھی ہو، غفوریت، رحیمیت، اس سے پہلے جو آپ نے پڑھے ہیں جتنے بھی صفات یا جتنے بھی افعال، مثال کے طور پہ خدا اپنے افعال میں بھی کیا ہے؟ واحد ہے اور یکتا ہے. اس کے افعال میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو بار صورت سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے مراتب توحید، توحید کے مراتب یا توحید کے درجات. توحید کے کچھ مراتب ہیں، توحید کے کچھ درجات ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک، جس میں سب سے پہلی چیز ہے توحید ذاتی، اس کے بعد توحید صفاتی، اس کے بعد توحید افعالی. یہ تین. ٹھیک، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، عبارت پڑھیں گے مطلب حل ہو جائے گا. جہاں توضیح کی ضرورت ہوگی وہاں پر انشاءاللہ ٹھہر کر توضیح دی جائے گی. مراتب توحید، توحید دارائے مراتب و درجات است. کہہ رہے ہیں کہ توحید کے کچھ درجات اور کچھ مراتب ہیں. توحید پروردگار درجات و مقامات رکھتی ہے. توحید کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ ہے شرک. توحید کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے مولانا وہ شرک ہے. جی چلیں، تو توحید کے کچھ درجات، کچھ مراتب ہیں. شرک نیز کی در برابر توحید قرار دارد. شرک کہ جو توحید کے مقابلے میں ہے، جو توحید کے برابر ہے، دارائے مراتب و درجات، وہ بھی درجات و مراتب رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ایک چیز درجات و مراتب رکھے گی تو جو چیز اس کے مد مقابل ہوگی وہ بھی درجات و مراتب رکھے گی. اب ادھر توحید ہو گیا، ٹھیک، اس کے مقابلے میں مثال کے طور پہ شرک. جب اس کے مراتب ہیں اور درجات ہیں تو اس کے بھی مراتب اور درجات ہوں گے. لہذا جس طریقے سے توحید پروردگار درجات و مراتب رکھتی ہے، اسی طریقے سے شرک بھی درجات و اس کے بھی درجات و مراتب ہیں. ٹھیک، خوب توحید کے درجات و مراتب میں سب سے پہلا درجہ، سب سے پہلا مرتبہ ہے توحید ذاتی کا. توحید ذاتی، توحید ذاتی. صفات کی بحث میں نے جو ہے آپ لوگوں کو مختصر سی توضیح دی تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے ذات، ایک چیز ہوتی ہے صفات. ذات کا مطلب وجود. ذات کا مطلب مولانا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی ہستی، کسی چیز کا وجود. ٹھیک، کسی چیز کی واقعیت، کسی چیز کی حقیقت. ٹھیک، صفات کیا چیز ہوتی ہے؟ صفات جو اس وجود میں، جو اس ہستی میں اچھائی یا برائیاں پائی جاتی ہیں، کمالات یا نقائص پائے جاتے ہیں، وہ صفات. جیسے مثال کے طور پہ یہ میرا سراپا، یہ میرا وجود، یہ میری ذات ہے. اب اس ذات کے اندر کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں. وہی اچھائیاں اور وہی برائیاں، ان کو کیا کہا جاتا ہے مولانا؟ صفات کہا جاتا ہے. تو توحید ذاتی میں یعنی یہ کہ جو مبدأ عالم ہستی ہے، جو ذات دنیا کو خلق کرنے والی اور بنانے والی ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. شریک سے مراد جس طریقے سے ہماری ذات، ایسے تو اکیلے ہم بھی ہیں، لیکن
ہماری ذات میں شرکت ہے. کس کی مولانا؟ ہمارے والدین کی. ہمارے والدین سبب بنے ہیں کہ ہمیں وجود ملے. ہمارے والدین اگر کیا ہے ہمارے وجود میں شریک نہ ہوتے تو ہمارا وجود بھی نہ ہوتا. کیا خدا کا وجود بھی ایسا ہی ہے؟ لم یلد، اس کا مطلب یہی کہ اس کی ذات، اس کی ہستی واحد ہے، یکتا ہے. وہ اس کے وجود میں، اس کی ہستی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. توحید ذاتی یعنی اعتقاد بے ان کے. توحید ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھا جائے کہ مبدأ عالم ہستی، کہ عالم ہستی کا مبدأ، عالم ہستی کا بنانے والا، عالم ہستی کا خلق کرنے والا تنہا یک موجود ہے. صرف اور صرف ایک ہی موجود ہے، ایک ہی ہستی ہوں. جس نے دنیا بنائی ہے، جس نے کائنات کو خلق کیا ہے، وہ ذات ایک ہی ہے، یعنی فقط یک موجود ہے. وہ ہمیں پدیدہ با واسطے یا بدون واسطے ازو آفریدے شدہ. اب اس کے علاوہ، اس ذات کے علاوہ، اس وجود کے علاوہ جتنی بھی موجودات ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، وہ یا تو واسطے کے ذریعے سے یا بغیر واسطے کے کیا ہے؟ واسطے کے ذریعے سے، اسی کے سے خلق ہوئی ہے، اسی نے خلق کیا ہے اس کو. عالم ہستی کو بنانے والا ایک ہے، واحد ہے. باقی تمام اشیاء بالواسطہ یا باواسطہ کیا ہے مولانا؟ اسی سے خلق ہوئی، یعنی اسی نے خلق کی. اسی سے خلق ہوئی یعنی اسی نے خلق کیے ہیں. وہ خود آفریدے موجود دیگری نیست، اور وہ خود کسی دوسری شے کا پیدا کیا ہوا، بنایا ہوا نہیں ہے. جو کچھ کائنات میں ہے اس نے بنایا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا. اسی کا نام ہے توحید ذاتی. اگر آپ یہ اعتقاد رکھتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مبدأ ہستی کا یا کیا نام ہے عالم ہستی کا مبدأ، عالم ہستی کا خالق، عالم ہستی کا بنانے والا ایک ہے، اکیلا ہے، ایک ہی موجود ہے. باقی جتنے بھی موجودات ہیں سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. تو اسی کو کہا جاتا ہے توحید ذاتی، یعنی آپ ذات پروردگار کو واحد اور یکتا مانتے ہیں. بے دیگر بیان، دوسرے الفاظ میں توحید ذاتی یعنی اعتقاد میں ان کے ہمیں موجودات آفرید ہے، یہ خالقند. دوسرے الفاظ میں توحید ذاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھا جائے کہ تمام موجودات ایک خالق سے پیدا ہوئے ہیں. تمام موجودات کو ایک ہی خالق نے پیدا کیا ہے، تمام موجودات کو ایک ہی خالق نے بنایا ہے. بجہان ہستی باہمیں گستردگی و عظمت و کثرت و تعدد. اور یہ دنیا اپنی تمام وسعت کے ساتھ، اپنی تمام عظمت، تمام کثرت، قلت، تعدد کے ساتھ تنہا یک مبدا و منشا دارد. اس کا ایک ہی مرکز ہے، اس کا ایک ہی محور ہے، اس کا ایک ہی سرچشمہ ہے، وہ ذات پروردگار. یہ وسیع و عریض دنیا، اس دنیا میں چھوٹی بڑی چیزیں، باعظمت چیزیں، مخلوقات کی کثرت، ٹھیک ہے، اور پھر مخلوقات کے تعداد جو بھی ہو بہر صورت، یہ تمام چیزیں ان کا بنانے والا، ان کا خلق کرنے والا، انہیں وجود عطا کرنے والا کون ہے مولانا؟ ان کا مبدا، ان کا منشا، سرچشمہ ایک ہی ہے، وہ ہے ذات پروردگار. دنیا کی تمام چیزوں کو اسی نے بنایا ہے، اسی کو نے خلق کیا ہے، اس کو کسی نے خلق نہیں کیا. بس یہ قل اللہ خالق کل شیء، کہو کہ ہر شے کا خلق کرنے والا، ہر شے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ.
البتہ معنی ان سخن آن نیست کہ ان مبدع یگانہ مستقیما و بدون واسطے ہر پدیدہ را آفریدہ. اب ایک چیز بتا رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کائنات کی ہر شے کا خالق وہی ہے، کائنات کے ہر چیز کو وجود اسی نے عطا کیا ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کو بلا واسطہ اس نے پیدا کیا ہو. یہ اعتقاد رکھنا کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا خدا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو بلا واسطہ اس نے پیدا کیا ہے، مستقیماً اس نے. آپ مستقیماً آئے بغیر کسی واسطے کے نہ. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں، اس بات کے قائل ہوتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہر چیز کو اسی نے خلق کیا، ہر چیز کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلا واسطہ بنایا ہے، بلا واسطہ پیدا کیا ہے. نہ واسطے بنائے اللہ نے، واسطوں کے ذریعے سے خلق کیا. تو چاہے واسطہ چاہے بلا واسطہ، جو چیزیں بلا واسطہ اللہ نے بنائی ان کی نسبت بھی اللہ کی طرف، ان کا خالق بھی اللہ، اور جو با واسطہ خلق ہوئے ہیں ان کی خلقت کی نسبت بھی اللہ کی اسی کی طرف. فرق خالی یہ رہے گا با واسطہ ہے نا، پہلا نسبت تو منتہی اسی تک ہوگی نا. ٹھیک ہے، وہی کہہ کہ البتہ معنی ان سخن آنس، البتہ اس بات کا یہ معنی اور مطلب نہیں ہے. کس بات کا؟ کہ خدا ہر شے کا خالق ہے. تو اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ ان مبدع یگانے مستقیماً، کہ وہ مبدع یگانے، وہ سرچشمے یگانے، وہ ذات، وہ موجود کہ جو عالم ہستی کا مبدع ہے، اس نے مستقیماً اور بغیر کسی واسطے کے ہر چیز بنائی ہو نا، بلکہ ممکن اس پدیدہی بایک یا چند واسطے مخلوق خداوند باشد. بلکہ ممکن ہے کہ ایک چیز، ایک موجود چند واسطوں سے خدا کی مخلوق ہو. کیا ہے؟ چند واسطوں سے. ہم کتنے واسطوں سے ہیں؟ ایک آدم کو بنایا تھا اللہ نے، آدم و حوا کو. ٹھیک، آدم و حوا کی نسل بڑھی، بڑھتے بڑھتے ہم تک پہنچی ہے. ہمارا خالق بھی اللہ ہے، لیکن کتنے واسطے سے ہے نا. یا اللہ نے جو ہے ہمارے لیے بھی کہا ہے کہ ہم نے تم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. انی خالقم بشرا من طین فاذا سویتہ والے تو ہم نہیں ہیں نا، ایک ہی ذات تھی. بہر صورت مانندیا کہ خداوند پدیدہ الف رب آفرینت. اب یہ منطق کی زبان میں آپ کو سمجھا رہے ہیں. جیسے یہ کہ اللہ نے پدیدہ الف رب آفرینت، ایک مخلوق الف کو پیدا کیا، اللہ نے الف بنا دیا. وآنگاہ الف کی خود مخلوق وابستے بے خدا. اب یہ الف کہ جس کو اللہ نے بنایا ہے، اور الف اور اللہ کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ الف اللہ سے ہی وابستہ ہے. اب یہ الف بے بنا دے. ٹھیک، تو الف کی نسبت خدا کی طرف بلا واسطہ تھی. الف کا خالق اللہ بلا واسطہ تھا، لیکن بے کو تو اللہ نے نہیں بنایا ہے، بے کو تو الف نے بنایا ہے. تو کہا جائے گا کہ بے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن بے واسطے الف. کیا ہے بے واسطے الف؟ جیسے یہ کہ اللہ نے ایک مخلوق خلق کی، پیدا کی، الف نام کی، اور اس کے بعد یہ الف کی جو خدا کی مخلوق ہے اور جو خدا سے وابستہ ہے، یہ الف بے کو پیدا کرے، الف سے بے بن جائے. وہ بے نیز جیم رہا اور پھر بے سے جیم نکلے. تو یہ جو ہم نے فرض کیا ہے کہ اللہ نے الف بنایا، ٹھیک، الف سے خلق ہوا بے، بے سے نکلا جیم، تو یہ بلا واسطہ ہے، بلا واسطہ مخلوق پروردگار ہے. اس کی نسبت خدا کی طرف بلا واسطہ ہے، بیچ میں چونکہ کوئی ہے ہی نہیں. لیکن یہ بے
یہ جیم یہ بھی مخلوق خدا ہے، یہ الف کے واسطے سے اور جیم بے اور الف دو واسطے سے ہے تو مخلوق خدا، یہ اس کی بھی نسبت دی جائے گی خدا کی طرف۔ فرق کیا ہو جائے گا؟ صرف فرق یہ ہو جائے گا کہ یہ بلا واسطہ مخلوق خدا ہے اور یہ باید واسطے اور یہ دو واسطے۔ جیسے جیسے عدد آگے بڑھتی جائے گی واسطے بڑھتے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کی خالقیت کے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے، چونکہ اگر اس نے یہ نہیں بنایا ہوتا، ایک یہ اگر نہ بنایا ہوتا یہ سب نہیں آتے تو گویا سب کا وجود وابستہ ہے اسی سے، بس فرق صرف اتنا ہی ہے کہ یہ بلا واسطہ وابستہ ہے اور بقیہ با واسطہ۔ تو جو واسطہ اول ہے اگر اس واسطے اول کو ہٹا دیا جائے تو سارے فنا ہو جائیں گے، پھر کسی کی ہستی کا کسی کے وجود کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اسی سمجھا رہے ہیں کہ الف نے بے کو اور پھر بے نے جیم کو، درین فرضیہ جو ہم نے فرضیہ کیا ہے پدید الف بدون واسطے، اس میں کیا جو ہے مخلوق الف جو ہے وہ بغیر واسطے کے ہے اور بے ایک واسطے سے اور جیم دو واسطے سے خدا کے مخلوق ہیں۔ قبول چنین فرضی ہیچ گونے منافاتی با توحید ذاتی ندارت۔ اب کہہ رہے بات تو آپ کہہ رہے تھے توحید ذاتی کی، اور یہاں آنے کے بعد توحید کی بحث میں اتنی ساری فرق لے کے چلے آئے، اتنے سارے فرق لے کر کے چلا، کہہ رہے کہ یہ توحید ذاتی کے ساتھ منافات نہیں رکھتی کہ اللہ نے مخلوقات بنائے ہیں، مخلوقات خلق کیے ہیں، اس میں سے کچھ مخلوقات اللہ نے بلا واسطہ بنائے ہیں، کچھ مخلوقات کو با واسطہ خلق کیے ہیں۔ تو یہ بلا واسطہ اور با واسطہ خلق کرنے سے اس کی توحید ذاتی کے اوپر کوئی فرق یہ توحید ذاتی کے منافی اور اس کے مخالف نہیں ہے۔ مخلوق الگ الگ ہے، خلق کرنے والا تھوڑی الگ الگ ہے کہ اس کی توحید ذاتی کے خلاف ہو جائے گا۔ چلے